نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ انسان کے اعمال کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ اس کی نیت پر رکھی گئی ہے۔ انسان کے عمل میں اگر اس کی نیت بہتر ہے تو اس کا تھوڑا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، پر اگر اس کی نیت ٹھیک نہیں ہے، نیت اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، بلکہ نیت یہ ہے کہ دنیا میں میری واہ واہ ہو، دنیا میں میری شہرت ہو، تو کتنا ہی بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاجی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سخی کیوں نہ ہو، لیکن نیت اس کی اللہ کی رضا نہیں ہے، دنیا کو دکھانا ہے، تو اس کا عمل جو ہے وہ مردود بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک صحیفہ، ایک اعمال نامہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اسے دیکھتے ہی فرمائے گا الق تلک الصحیفہ، الق تلک الصحیفہ۔ ملائکہ کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس صحیفے کو پھینک دو، اس صحیفے کو پھینک دیا جائے۔ تو ملائکہ عرض کریں گے کہ اے میرے پروردگار، اس کا تو ابھی حساب کتاب نہیں ہوا، دیکھا ہی نہیں گیا کہ کتنے اس میں نیکیاں ہیں، کتنی بدیاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس اعمال نامے میں میری رضا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس اعمال نامے میں میری رضا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے اس کو پھینک دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو اس شخص کا، اس بندے کا وہ اعمال نامہ ہی پھینک دیا جائے گا، اس میں اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں جو اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا جو کرتے ہیں اعمال وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں، جو اعمال اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں تو سبحان اللہ اس کے کیا کہنے ہیں، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ بھی مقبول بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو اعمال کرتا ہے وہ بھی مقبول بن جاتے ہیں۔ چنانچہ مشکاہ شریف میں ایک روایت ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک شخص نے ارادہ کیا کہ میں چھپ کے صدقہ کروں گا، یعنی چھپ کے اندھیرے میں یا لوگ جہاں نہ ہوں اس جگہ پر میں صدقہ کروں گا۔ تو وہ شخص نکلا رات کو صدقہ کرنے کے لیے، اندھیرا تھا رات کو، وہ گیا کہ ایک چور اس کو مل گیا، چور کو اس نے اپنا مال جو ہے وہ صدقہ کر دیا، اس کو چور کو مسکین سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، غریب سمجھ کر اس کو وہ صدقہ دے دیا۔ صبح جب ہوئی تو لوگوں میں یہ بات پھیل گئی، چیمیں گویاں ہو گئی کہ بھئی رات کو ایک شخص نے ایک چور کو صدقہ دے دیا، یعنی چور کو ایک بہت بڑا مال دے دیا۔ تو شخص پریشان ہوا، افسوس کرنے لگا کہ میرا صدقہ ایک چور کے ہاتھ میں لگ گیا۔ دوسرے دن پھر وہ نکلا، پھر وہ صدقہ کرنے کے لیے نکلا، اور رات کو اس نے جو ہے ایک زانیہ عورت کو، ایک بدکار عورت کو جو ہے مسکین سمجھ کر، فقیر سمجھ کر، محتاج سمجھ کر اس کو وہ صدقہ دے دیا۔ صبح جب ہوئی تو پھر سے لوگوں نے تبصرہ شروع کر دیا، لوگوں نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ ایک زانیہ عورت کو رات کسی نے مال دے دیا، پیسے دے دیے۔ پھر وہ شخص جو ہے پریشان ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ تیسرے دن وہ شخص پھر نکلا صدقہ کرنے کے لیے، رات کو جب نکلا تو ایک مالدار آدمی کو اپنا صدقہ دے دیا، بہت بڑا مالدار تھا، اس کو وہ پیسے دے دیے۔ صبح ہوئی تو پھر لوگوں میں باتیں شروع ہو گئی، لوگوں نے تفکر شروع کر دیے، تبصرے شروع کر دیے کہ بھئی کسی شخص نے ایک مالدار آدمی کو پیسے دے دیے۔ تو شخص پریشان ہوا، اسی حال میں وہ سویا۔ جب اس کی آنکھ لگی تو اس کی قسمت جاگی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتے نے خواب میں زیارت کرائی، فرشتہ حاضر ہوا اور وہ فرشتے نے اس کو بشارت دی کہ تجھے مبارک ہو، تو نے جو بھی صدقات کیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول کر لیے، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہارے صدقات اپنی بارگاہ میں قبول کر لیے ہیں، اور پریشان نہ ہو، جس چور کو تم نے صدقہ دیا ممکن ہے کہ وہ چور اس رات چوری کے کام سے رک جائے، گناہ کے کام سے رک جائے، اور جس زانیہ عورت کو تم نے یہ صدقہ دیا ممکن ہے کہ وہ اس رات بدکاری سے بچ جائے۔ جس مالدار کو تم نے صدقہ دیا، جس مالدار کو تم نے اپنا مال دے دیا، وہ کنجوس تھا، صدقہ نہیں کرتا تھا مال ہونے کے باوجود، پر اس کو جب تم نے صدقہ دیا تو اس کے دل میں یہ چاہت اٹھی کہ لوگ مجھے صدقہ دے رہے ہیں، حالانکہ میرے پاس اتنا بڑا مال ہے، اس کے دل میں رغبت پیدا ہو گئی، وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع ہو گیا ہے۔ الغرض کہ جو کام بھی اللہ تعالیٰ کی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے، اور وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول بن جاتا ہے۔ تو ہم تھوڑا سا بھی جو عمل کریں اس میں غرض مقصد صرف یہ ہو کہ ہم سے رب راضی ہو جائے، اس کا رسول راضی ہو جائے، اس لیے نہ ہو کہ دنیا میں ہماری واہ واہ ہو۔ آج کل تو ہم تو پانی بھی کسی کو پلاتے ہیں تو اس گھر سے پلاتے ہیں کہ مجھے بھی اس کے بدلے میں کچھ نہ کوئی چیز ملے گی، یا کسی کو ہم جو ہے کوئی صلاح، کوئی مشورہ دیتے ہیں تو وہ بھی اس لیے دیتے ہیں کہ
اس میں ہمارا ہی کوئی نہ کوئی فائدہ ہو۔ اللہ اکبر، اگر ایسی نیات ہیں عمل میں تو وہ نیات کوئی حج کام نہیں آئے گا، کوئی نمازیں کام نہیں آئیں گی، کوئی صدقات کام نہیں آئیں گے، سب غارت ہو جائیں گے اگر نیت اللہ کی رضا نہیں ہے تو۔ اس لیے جو بھی عمل کرے اس میں نیت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی خاص و خاص صرف اور صرف اپنی رضا کے لیے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ